قادیانی مذہب کے اندر عورتوں کا کردار کیا ہوتا ہے، آج اس حوالے سے بہت ضروری گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، قادیانیوں کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے کافر قرار دیا۔ اب وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی مذہب کی تبلیغ اور ترویج ان کو بالکل مانع ہے، اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے قادیانی سب سے پہلے جو خفیہ دجالی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر قادیانی عورتوں کا کردار ہے۔ قادیانی مذہب ایک مکمل یونٹ کے طور پر یہ سب سے پہلے لا دین عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لا مذہب اور لا دین، جن کا دین کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں، ان عورتوں کو خریدا جاتا ہے، ان عورتوں کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے، خرید کر۔ آج کے اس نئے جدید دور کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے اور نوجوان نسل تیزی کے ساتھ اس فتنے کی طرف گامزن ہے، دوڑی جا رہی ہے، اس فتنے کی طرف قادیانیوں نے اپنی عورتوں کو مرکوز رکھا ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلے لا مذہب لا دین خوبصورت عورتوں کو خریدتے ہیں، خرید کر پھر ان کو ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، اور ان کے ذمے صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ نوجوان نسل کو کس طریقے سے اپنے وہ جال کے اندر پھنسا کر اسلام سے ان کو، آج کے نوجوانوں کو دور کر کے اپنے مذہب کی طرف لایا جائے۔ تو قادیانی سب سے پہلے اپنی عورتوں کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں، جو عورتیں قادیانیوں نے خود خریدی ہوتی ہیں، کہ تم نے زیادہ سے زیادہ مسلم نوجوانوں کو ورغلا کر قادیانی مذہب کی طرف لے کے آنا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ قادیانی عورتیں جو پیسہ لے کر مسلم نوجوانوں کو ورغلاتی ہیں، یہ ان کو کیسے ورغلاتی ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے۔ یاد رکھیں کہ یہ نوجوان عورتیں، یہ نوجوان لڑکیاں سب سے پہلے مسلم نوجوانوں کو دیکھتی ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ رتبے والا، عظمت والا اور شہرت والا اور پیسے والا کون سا ہے۔ جب ایک پیسے والے نوجوان کو یہ ورغلا کر اپنے جال میں پھنسا کر شادی کا لارا دے کر جب یہ قادیانی مذہب کی طرف لے کے آتی ہیں، تو اس کا چونکہ اثر رسوخ ہوتا ہے، وہ مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ اور شہرت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس ایک نوجوان کے ساتھ اس کے دوست احباب بھی قادیانی مذہب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آج کا یہ فتنہ قادیانی عورتوں کے زور پر بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ بتاتی نہیں کہ ہم قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ جب نوجوان عشق اور محبت کے جال کے اندر اتنا آگے نکل جاتا ہے، اتنا آگے کہ وہ اپنے دین کو بھی پھر چھوڑ دیتا ہے، اپنے مذہب کو بھی الوداع کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو اس سطح پر آ کر یہ بتاتی ہیں کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے تمہیں قادیانی مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ پھر وہ نوجوان جو پہلے سے دین سے بہت دور تھے، اپنے مذہب سے بالکل دور تھے، وہ نوجوان ان کے شکنجے کے اندر آ کر وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی مذہب نہیں، سارے ایک جیسے مسلمان ہیں، کوئی قادیانی الگ نہیں، کوئی وہ شیعہ الگ نہیں، کوئی وہ مسلمان الگ نہیں، ہم سارے مسلمان ایک جیسے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ ان عورتوں کو پہچانا کیسے جائے، تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قادیانی عورتوں کی پہچان، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قادیانی عورت سقاف پہنتی ہے، نقاب لگاتی ہے، لیکن ان کے نقاب لگانے کا انداز مسلم نوجوان لڑکیوں کے نقاب لگانے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ نقاب اپنے پورے چہرے پر نہیں لگاتی، بلکہ صرف نقاب سے اپنے وہ ہونٹوں کو چھپاتی ہیں، ان کا ناک اور ان کی آنکھیں بالکل نقاب سے خالی ہوتی ہیں۔ یہ پہچان ہے سب سے بڑی کہ یہ عورت جس کے نقاب کی یہ صورتحال ہے کہ اس کا ناک بھی نقاب سے باہر ہے اور اس کی آنکھیں بھی نقاب سے باہر ہیں، یہ قادیانی عورتوں کی سب سے پہلی نشانی ہے
کہ یہ مسلم عورتیں نہیں بلکہ قادیانی بد مذہب عورتیں ہیں۔